اسرائیل اور فلسطین کے بیچ حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں جیسے جنگ چھڑ گئی ہو۔ ہزاروں راکٹ برسائے جا رہے ہیں اسرائیل پر حماس کی طرف سے، اور ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ ٹاپک اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ دنیا میں بھی دو ٹرینڈز اسٹارٹ ہو گئے ہیں، کوئی فلسطین کی حمایت میں ہے تو کوئی اسرائیل کے۔ کیا وجہ ہے کہ دونوں کنٹریز کے بیچ ایسی سچویشنز بار بار آنے لگتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1993 جب اسرائیل اور فلسطین قریب آئے ایک پیسفل سولوشن ڈرافٹ کرنے، جس کے بعد بھی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور آج ان کے بیچ ایک جنگ چل رہی ہے۔ اسرائیل جس میں میجورٹی جوئش کی پائی جاتی ہے۔ جوئش ایک ایسا مذہب جسے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوز اور کرسچن بھی پسند نہیں کرتے۔ ورلڈ وار 2 میں جب ہٹلر کو پاور ملتی ہے تو وہ جوئش کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہے۔ جرمنی میں ملینز جوز کو مارا جاتا ہے اور ان کے خلاف جینوسائیڈ ہوتا ہے۔ ہٹلر کے ڈر سے بہت سارے جوئش الگ الگ کنٹریز میں بھاگتے ہیں۔ 80s کے وقت میں جوئش کمیونٹی کو کوئی بھی دیش ایکسپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ایک جرنلسٹ تھے تھیوڈر ہیزل، جنہوں نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ اگر جوئش سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو انہیں ایک کنٹری کی ضرورت ہے۔ In late 1881, first large scale of migration of Jews was seen at the time towards Palestine areas. But why Palestine? Because Jerusalem was holiest place for Jews. اور دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ ساری زمین خالی پڑی تھی۔ اس وقت فلسطین میں پاپولیشن کا ریشو تقریباً 4.2 ملین تھا۔ اس وقت یہ سارا علاقہ نہ تو غزہ تھا، نہ اسرائیل اور نہ کوئی ویسٹ بینک۔ This whole area was Palestine، جو کہ اوٹومن امپائر کے اندر آتا تھا۔ اس وقت اوٹومن امپائر میں جوز، مسلمز اور کرسچن پیسفلی رہتے تھے۔ 1915 ورلڈ وار 1 کے دوران برٹش چلتا ہے بہت بڑی چال۔ وہ پرومس کرتا ہے عربز کو کہ وہ انہیں ہیلپ کریں ورلڈ وار 1 جیتنے میں، تو وہ انہیں فلسطین کا سارا ایریا اوٹومن امپائر سے لے کے دیں گے۔ وہیں دوسری طرف برٹش سیم پرومس کرتے ہیں اسرائیل سے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں وار ون کرنے میں، تو وہ انہیں فلسطین جوز کے لیے دلا سکتے ہیں۔ برٹشرز نے یہ چال اس لیے چلی کیونکہ ورلڈ وار جیتنے کے لیے جو لوگوں کی میجورٹی انہیں چاہیے تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی، جس پہ انہوں نے الگ الگ ریاستوں کو للچانا شروع کیا، جس میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ ورلڈ وار 1 میں برٹشرز اوٹومن امپائر سے فلسطین کو چھین لیتے ہیں وار ون کر کے، اور برٹش ڈیل کرتا ہے فرانس کے ساتھ اور ڈیوائیڈ کرتا ہے فلسطین کو آدھا آدھا 2 حصوں میں۔ 1918 سے 1948 تک پورا فلسطین قبضے میں رہا برٹش اور فرانس کے۔ ایک طرف فلسطین جو اپنے لیے آزادی مانگ رہا تھا، اور دوسری طرف اسرائیل جو اپنے لیے ایک کنٹری کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ 1947 میں جب حالات برٹش کے ہاتھوں سے نکلنے لگے تو وہ ایک پارٹیشن پلان کرتے ہیں کہ یہ حصہ جیوز کا اور یہ حصہ فلسطین کا، جو اس میپ میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں یونائٹڈ نیشنز نے 57% ایریا جوئش کو دیا اور 43% ایریا فلسطین کو۔ جوئش کمیونٹی اس آفر کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہاں بنتا ہے ایک دیش جسے ہم آج اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پلان فلسطین اور باقی عرب کنٹریز کو پسند نہیں آیا، تو سارے عرب کنٹریز جنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ دوسری طرف جوئش کمیونٹی جو یہاں وہاں بھاگ کے تنگ آ چکی تھی، خود کو جنگ کے لیے تیار کرتی ہے اور اسرائیل کے لیے جنگ جیت جاتی ہے، جس جنگ کے جیتنے کے بعد وہ 18% اور فلسطین کے ایریاز پر قبضہ کرتا ہے، جس میں 8 لاکھ سے زیادہ فلسطین کے لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج 2023 بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ فلسطین ایگزسٹ ہی نہیں کرتا گوگل میپ میں۔ کیا فلسطین کو اپنے ایریاز کو ریکور کرنا چاہیے یا چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ اس کہانی کے 2 پرسپیکٹیو ہیں، صحیح اور غلط۔ صحیح کون اور غلط کون، یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ضرورت ہے تو صرف سپورٹ کی، کیونکہ ایمان اتحاد تنظیم ہی بناتی ہے ہمیں ایک۔